ایک مسلم کتاب الذکر و دعا و توبہ والاستغفار سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو یہ دعا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں سستی سے اور کبر کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رات کے شر میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور اس شر کے میں وہ بات شامل ہے جیسا کہ آگے ایک حدیث میں اس کا ذکر ملے گا۔ پھر سستی سے اور کبر کی برائی سے، سارا دن کام کرنے کے بعد انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں نے کن معاملات میں سستی کی، کن موقعوں کو کھو دیا۔ تو جب یہ دعائیں کرے گا تو پھر اس کو توفیق ملے گی کہ آئندہ اس سستی سے بچے۔ اور کبر اس لیے فرمایا کہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے سستی نہیں کی، دن بہت اچھا صرف ہوا، بہت بڑا کام کیا، اس کے دل میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بھی خدا کے حضور جھکنے کی نصیحت فرمائی گئی ہے کہ تم اپنی بڑائی نہ سمجھنا، جو کچھ پایا ہے اللہ کے فضل سے پایا ہے۔ آخر پہ ہے، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قبر کے عذاب سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تاکید فرمائی ہے، اور قبر میں سمجھتا ہوں ایک دنیا کی بھی قبر ہے، اور وہی قبر جو ہے وہ متمثل ہو جائے گی دوسری دنیا کی قبر میں۔ بہت سے انسان اپنی قبروں میں سوئے پڑے ہیں اور ان کو عذاب تو ہو رہا ہے لیکن ان کو محسوس نہیں ہو رہا۔ اس وقت جب وہ مریں گے تو اس قبر سے جس سے واپس آنا ممکن نہیں، اس میں وہ محسوس کریں گے کہ زندگی بھر ہم نے اسی قبر میں گزاری تھی لیکن اس کے عذاب کو محسوس نہیں کیا، یا بعض کرتے بھی ہوں گے تو چھپا کے کرتے ہوں گے، سینے کو غیروں سے چھپا کر اسی قبر میں جلتے بھی رہتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں جن کو ہم خوش سمجھتے ہیں، وہ اپنے سینے کی قبروں میں جل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قبر کے عذاب سے دعا